یقین کی بات کرنے لگا۔ پھر اسی طرح ایک صحابی رسول، ان کا گروہ تھا، وہ کسی سفر پر پڑاؤ کر رہے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور وہ ایک دوسرا گروہ جو تھا ان کے سردار کو جب کسی بچھو نے ڈسا تو انہوں نے جب اس کو دم کیا تو کیا پڑھا؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کو دم کرتے، اللہ نے شفا دے دی، وہ زخم ختم ہو گیا، وہ اثر ختم ہو گیا، وہ زہر ختم ہو گیا۔ اور جب جا کر اللہ کے نبی کو بتایا کہ اللہ کے نبی اس طرح یہ معاملہ بنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ سورہ فاتحہ شفا ہے؟ بات یقین کی ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح ایک شخص، ایک صحابی رسول اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی سے چند وصیتیں کی، نصیحتیں حاصل کی، چند دین کی باتیں سیکھیں، اور جب وہ اپنے منزل کی طرف، اپنے قافلے کی طرف، اپنی بستی کی طرف جب وہ روانہ ہوئے تو رستے میں ایک بستی والوں نے ان سے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارا نبی جو ہے وہ خیر لے کر آیا ہے، برکت لے کر آیا ہے، اور تم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، تو ہمارا ایک مریض ہے جس کو ہم نے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس کے اوپر دیوانگی آتی ہے، وہ ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے، پاگل پن ہے اس کے اندر، تو کیا تم اس کا علاج کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل کروں گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کرتے رہے، سورہ فاتحہ پڑھتے دم کرتے رہے، سورہ فاتحہ پڑھتے دم کرتے، اللہ کے اپنی رحمت کی اور ان کو شفا دے دی۔ اب اندازہ کریں کہ آج زنجیروں میں جھگڑا ہوا کوئی شخص نہیں ملتا، آج کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو رسیوں سے باندھا ہوا ہو، ٹھیک ہے، پڑھنے والے نے سورہ فاتحہ پڑھی، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ آج اگر ہم اسی یقین کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، احادیث مبارکہ کو پڑھیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ میں شفا نہ دے۔ آپ اندازہ کریں کہ کون سی ایسی بیماری ہے جس کا علاج ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں ملتا۔ آپ کے جسم میں درد ہے، طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، دعا بتا دی۔ جسم پر کہیں نشان ہے، زخم ہے، پھوڑا ہے، پھنسی ہے، دعا بتا دی۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈر لگتا ہے، طریقہ بتا دیا، دعا بتا دی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نظر کا ایشو ہے، دعائیں بتا دی، ٹھیک ہے، حفاظت بھی بتا دی عمل کرنے سے، اور علاج بھی بتا دی۔ تو میرے محترم، یہ موضوع تو بہت بڑا ہے، لیکن میں مختصر سی آپ کے سامنے یہ بات میں نے رکھی ہے، اور میری ساری بات کا نچوڑ یہی ہے کہ اپنے اندر یقین پیدا کریں، کیونکہ یہ علاج جو ہے، یہ علاج صرف اور صرف قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، اور قرآن و حدیث سے اس علاج کو لینے کے لیے ہمیں یقین کرنا پڑے گا اللہ کی ذات کے اوپر کہ اے اللہ تیرا قرآن شفا ہے، تیرے نبی کا فرمان شفا ہے۔ جب ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، جب ہم بے یقینی ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہمیں تو فٹافٹ آرام آ جانا چاہیے۔ پھر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ سر میں درد ہے، تویز ڈالا ہوا ہے، جسم پر خارش آ گئی ہے، تویز ڈالا ہوا ہے، بچہ روتا ہے، تویز، ڈر لگتا ہے، تویز۔ اس کے علاوہ آپ یقین کریں ایسے ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم خود حیران ہو جاتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، بازار کچھ بھی نہیں ہوتا اور دو دو تویز پہنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مسئلہ پھر ہمارے پاس لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ یار اگر ان میں شفا ہے تو پھر آپ ہمارے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی بس ہم تو گئے تھے، انہوں نے ہمیں تویز ڈال دی ہے، لیکن ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ یقین کریں اور صبر کریں، یہ علاج ہے صبر کا۔ صبر جب آپ کریں گے تو آپ کے لیے جنت کی بشارت ہے، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ ان کا ساتھی ہے۔ صبر کریں آپ۔ میرے پاس ایسے مریض بھی آئے ہیں کہ جن کو سالوں ہو گئے اس بیماری کے اندر، لیکن میں قربان جاؤں ان کے اوپر، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جو مرضی ہو جائے، موت آ جائے، قرآن و حدیث سے ہٹنا نہیں ہے ہمیں۔ جب رب نے کہہ دیا قرآن شفا ہے، پیارے پیغمبر نے کہہ دیا شفا ہے، تو پھر پیچھے کون سی چیز رہ گئی؟ میں کہتا ہوں جی اللہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس بیماری کو آپ کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان کے درجات کم ہوتے ہیں جنت میں جانے کے لیے یا جنت کے محل کے لیے، تو اللہ اس کو پھر بیماری میں ڈال دیتے ہیں، اس کے اوپر آزمائش آتی ہے، بیماری آتی ہے، تاکہ انسان میرا صبر کرے، اس بیماری پر الحمدللہ کہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کے شکوے نہ کرے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے گناہوں سے اس کو پاک کر کے ہم اس کو جنت کے اندر اعلیٰ محل سے نواز دیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور اگر آپ صبر کریں گے تو صبر کس طریقے سے ہوگا؟ صحیح
مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، یہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ تو میں نے کہا جی ضرور دکھائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ عورت دیکھ رہے ہو، با پردہ عورت تھی، ٹھیک ہے، کہ یہ عورت جنتی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، قصہ کیا ہے، یہ تو مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ عورت ہے کہ جس کو دورہ پڑتا تھا، یہ جب دورہ پڑتا تو اس کے کپڑے اس کے بدن سے ہٹ جاتے تھے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، تو اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے اس بیماری سے شفا دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اگر تو کہتی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، اگر تو اس بیماری پر صبر کر لے تو تیرے لیے جنت ہے۔ وہ عورت اٹھی اور وہاں سے جب چل پڑی تو پھر رکی، پھر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ پھر صرف یہ دعا کر دیں کہ اللہ جب مجھے دورہ پڑے تو پھر میں برہنہ نہ ہو جاؤں، میرے جسم سے کپڑا نہ ہٹے، میرا جو کپڑا ہے، جو میرا پردہ ہے، وہ میرے جسم کو ڈھانپ لے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد اس عورت کو دیکھا، اس عورت کو کئی دفعہ جو ہے نا یہ دورہ پڑا، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کی وجہ سے اس کے جسم سے کبھی پردہ نہیں ہٹا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی روشنی پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی اپنے معاملات کو ہمیں حل کرنے والا بنا دے، اور جو ہماری بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کے حل قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔